الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثناء اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، سامعین و ناظرین، آج ہم اولاد کے حقوق کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ تو سامعین محترم سماعت فرمائیے، اولاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور شجر انسانیت کا پھل اور پھول ہے۔ موت کے بعد انسان جو ہے وہ فنا کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا کوئی دھندلا سا نشان باقی رہ جاتا ہے تو اس کے اعمال صالح اور نیک اولاد۔ لہٰذا والدین کو اولاد کی اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ان پر پوری توجہ دینا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ اولاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اولاد ہمارے دلوں کے پھل اور ہماری طاقت کے ستون ہیں، اور ہم ان کے لیے پامال زمین یعنی ضعیفی میں ان کے محتاج اور بارش برسانے والے آسمان ہیں، یعنی اپنی عقل و تجربہ سے انہیں فائدہ پہنچانے والے سرپرست ہیں، اور ہم ان کے ذریعے بڑے بڑے لشکروں پر فتح پاتے ہیں۔ پس اگر وہ تم سے کچھ طلب کریں یعنی جائز مطالبات تو عطا کرو، اگر وہ غصہ ہوں تو ان کو راضی کرو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی محبت تم کو عطا کریں گے، یعنی تم سے محبت رکھیں گے اور بتقاضائے محبت تمہارے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے، اور تم ان پر بھاری بوجھ مت بنو کہ وہ تمہاری زندگی سے تنگ ہو کر تمہاری موت کو پسند کرنے لگیں اور تمہارے پاس آنا مکروہ سمجھیں۔ والدین پر اولاد کے مندرجہ ذیل حقوق عائد ہوتے ہیں۔ والدین بچے کا اچھا، عمدہ اور بامعنی نام رکھیں، کیونکہ انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ نام جو ہے انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، زندگی پر اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ روز قیامت لوگ اپنے آباء و اجداد کے ناموں سے پکارے جائیں گے، لہٰذا اچھے نام رکھے جائیں، ایسے نام نہ رکھے جائیں جن کا معنی اچھا نہ ہو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نام پسند نہیں فرماتے تھے اور انہیں تبدیل فرما دیتے تھے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا حزن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا حزن، سخت زمین، اس کا معنی ہے سخت زمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل انت سہل، نہیں تم نرم زمین ہو۔ مطلب یہ تھا کہ اپنا نام تبدیل کر لو، یہ نام اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے والد کا رکھا ہوا نام تبدیل نہیں کر سکتا۔ مسیب کہتے ہیں فما زالت فینا الحزونۃ بعد، فرمایا اس کے بعد ہمارے گھر میں سختیاں ہی سختیاں رہیں، کیونکہ اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے نام تبدیل کرنے میں انکاری کر دی۔
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نام پسند نہیں تھا۔ حدیث پاک میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، بے شک تمہارے پسندیدہ ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ جو نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے گھر میں بچوں کے نام اس انداز میں رکھیں جو میرے اللہ رب العزت کو پسند ہوں اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہوں۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور بزرگان دین، بالخصوص میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے نام رکھنا اچھی بات ہے۔ اچھا یہ ہے کہ خاندان کے کسی بزرگ یا مفتی یا عالم دین سے نام رکھوایا جائے۔ ایسے نام نہ رکھے جائیں جن میں خود پسندی اور ذاتی تعریف و ستائش نمایاں ہو رہی ہو۔ ایسے ناموں سے پرہیز کیا جائے جو کل معاشرے میں طنز و مزاح کا سبب بنے۔ بچوں کے ناموں میں آج کل جو بڑی جدت طرازیاں آ گئی ہیں، بعض دفعہ فیشن کے شوق میں بالکل مہمل اور لغو نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناموں کے معنی کو بڑی اہمیت دیتے تھے، جیسا کہ آپ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں فرمایا کہ اس اونٹنی کا دودھ کون دوہ کے دے گا، دودھ کون نکال کے لائے گا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی مرہ، اس نے عرض کی کہ میرا نام یا رسول اللہ میرا نام مرہ ہے۔ مرہ کا مطلب ہے کڑوا۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، اس کو بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس اونٹنی کا دودھ کون نکال کے لائے گا؟ پھر ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میرا نام حرب ہے۔ حرب کا معنی ہے جنگ۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا دودھ کون نکال کے لائے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا آقا میرا نام یعیش ہے، یا عین یا شین، یعیش یعنی کہ زندہ، اس کا معنی ہے، یعیش کا نام ہے معنی ہے زندہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم دودھ نکال کے لاؤ۔ دوسرا حق لڑکے کا ختنہ کرانا ہے۔ ختنہ امور فطرت میں سے ہے، ختنہ اسلام کا شعار ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، والدین کے لیے مستحب ہے کہ ولادت کے 7ویں دن بعد بچے کا ختنہ کروایا جائے۔ تاہم بلوغ سے پہلے کسی وقت بھی ختنہ کرا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جتنا لیٹ کریں گے دشواری اتنی پیش آئے گی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ اجمعین کا ختنہ 7ویں دن کرایا تھا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، میرے حضور نے فرمایا اقا عن الحسن والحسین وختنتہما ل7 ایام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے عقیقہ اور ان کا ختنہ 7ویں دن کیا۔ 7ویں دن ہی بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کے بال سر کے جو ہیں وہ منڈوائے جائیں، جیسا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے۔ پیدائش کے 7ویں روز اس کی طرف سے جانور قربان کیا جائے، اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں اور اس کا نام اچھا سا رکھا جائے، خوبصورت نام رکھا جائے، اسلامی نام رکھا جائے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان اپنے دل و دماغ میں رکھیں۔ یہ عجیب سے نام نہ رکھیں کہ جو کافروں کے ساتھ ملتے ہوں، ہندوانہ ٹائپ کے نام ہوں جن کا مطلب معنی نہ بنتا ہو۔ پیارا سا نام رکھا جائے جس میں پیار ہو، جس میں محبت ہو، جو نسبت رسول سے ہو، نسبت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہو، اولیاء کاملین سے نسبت ہو، ایسے نام رکھے جائیں۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں
عبداللہ اور عبد الرحمن جو نام ہیں یہ بہت پسند ہیں۔ یہ بھی مستحب ہے کہ یہ بھی مستحب امر ہے کہ سر سے اترنے والے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقہ میں بکری ذبح فرمائی اور فرمایا کہ اے فاطمہ اس کا سر منڈواؤ، اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ آخر میں گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور لائق بنائے۔ جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ رب العزت اس کا ثواب تمام مسلمین مسلمات مرحومین مرحومات کے حصال ثواب قبول فرمائے، خصوصاً سنانے والے جو بھی ہیں ان کے والدین کے حصال ثواب قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم